حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو کسی کا دل، جو تمہاری خاموشی اور تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے۔ اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچانے کے لیے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، انسان بارہ کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ کبھی اپنی زبان سے دوسروں کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبان دوسروں کی بھی ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ 1، اس سے معافی مانگ لو جس کو تم چاہتے ہو۔ 2، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ 3، اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ 3 کام کسی کے دل میں تمہاری عزت بڑھا دیتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا، اور اچھے نام سے پکارنا۔ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ ٹھوکریں انہیں لگتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ تھامنا چاہتا ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ روتا وہی انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کہ رشتے رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ شرم ہوتی ہے نہ پانی۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے غموں کا مذاق الفاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل وقت میں صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا ہی مومن کی پہچان ہے۔ طویل دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو: اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اور اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ جب بھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ تم سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی تمہارا خیال کرنا نہیں چھوڑتا۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا رہے۔ اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو،
تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو تمہیں عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہے۔ 5 چیزوں کی 5 جگہ حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی، اور نگاہ میں حیا کی۔ جو چھوٹے اور معمولی مصائب کو عظیم سمجھتا ہے، خدا اس کو بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب تم دیکھو کہ خدا تم پر مسلسل بھلائیاں نازل کر رہا ہے، تو سمجھو وہ تمہیں بیدار کر رہا ہے۔ مصیبت پر صبر کرو۔ جتنا مصیبت پر صبر ہوتا ہے، اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام چھپا ہوتا ہے، جیسے بیج کے اندر درخت۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ پیغام دل کو سکون دینے والا لگا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اب تک روزانہ ایمان، صبر اور کوئی نیا بھرا ہوا پیغام پہنچتا رہے۔